بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, میں ہوں آپ کا میزبان آغا قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. سامعین, آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار محمد تحسین عباسی صاحب. موجودہ جو ملکی حالات ہیں, جو چند دن پہلے ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے, آج اس حوالے سے ہم ان سے چند سوال کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں ہم تحسین عباسی صاحب کے پاس. السلام علیکم تحسین صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا تحسین صاحب, یہ جو اس وقت تحریک لبیک پاکستان کو پابندی عائد کی گئی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے علاوہ کیا اس ملک میں انتشار پھیلانے کا کوئی منصوبہ تھا یا کوئی سازش تھی؟ اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب, سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس حساس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا. آغا صاحب, بات یہ کہ اس تحریک لبیک کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو جو ہے وہ ملک سے ملک بدر کیا جائے. اور اس سلسلے میں جب گزشتہ ان کا جو احتجاج ہوا اس میں باقاعدہ گورنمنٹ نے ان سے ایگریمنٹ بھی کیا تھا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو ملک سے بدر کریں گے, لیکن اس صورت میں کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے اور پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اس پر اب عمل درآمد ہوگا. 20 اپریل جو تھی وہ لاسٹ ڈے تھا, لیکن اس تحریک لبیک کے جو عہدیدار تھے انہوں نے 20 اپریل سے پہلے ہی احتجاج کا پروگرام بنایا اور ملک کو جو ہے بالکل مفلوج کر دیا. پورے ملک کی جو ہے وہ مفلوج کر دیا, پوری معیشت کو جو ہے انہوں نے ہلا کر رکھ دیا. اور یعنی ریاست سے انہوں نے جو ہے وہ ایک ریاست کو چیلنج کیا اور ریاست کی رٹ کو انہوں نے چیلنج کیا. اب اس کے پس پردہ کیا کہانی ہے؟ اس کے پس پردہ اصل میں اس وقت جو پاکستان ہے وہ ایک نئے بلاک میں جا رہا ہے اور اس بلاک میں رشیا, چائنا, ایران شامل ہیں. اب اس نئے بلاک میں جانے کو روکنے کے لیے یہ سب پری پلاننگ کیا گیا, کن ملکوں کی طرف سے اس میں جو ہے فنڈنگ کی گئی اور کسی طرح سے اس جو ہے ملک کے حالات ایسا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ نئے بلاک میں نہ جا سکے اور پاکستان جو ہے جو ترقی کی جانب گامزن ہے وہ اس پر نہ جا سکے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر تحریک طالبان پر جو پابندی عائد کی ہے گورنمنٹ نے, وہ میں سمجھتا ہوں حالات اور واقعات کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. ان کا یہ مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے. اب اگر فرانس کا سفیر واپس جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ فرانس کا سفیر ہی صرف جو ہے وہ اس کو ہی نکالا جائے گا, بلکہ اگر فرانس کے سفیر کو نکالا گیا تو وہ اپنے ساتھ کئی سفیروں کو لے کر جائے گا. اب میں تھوڑا سا اس پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپی یونین کو ماضی میں برطانیہ لیڈ کیا کرتا تھا. برطانیہ میں جب یورپی یونین سے نکل گیا تو اب برطانیہ کے جو یورپی یونین کے 18 ممالک ہیں ان کو لیڈ فرانس کر رہا ہے. اور فرانس اس وقت جو ہے یورپی یونین کے جو 18 ممالک ہیں ان کی لیڈرشپ اس کے پاس ہے. اب اگر فرانس کا سفیر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے 28 سفیر جو تھے اس ملک سے جانے تھے. اور ان یورپی یونین کے ممالک میں پاکستان کے کوئی 22 لاکھ سے زیادہ پاکستانی قیام پذیر ہیں جو اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں, جو تقریباً $9 ارب ہمیں سالانہ وہاں سے یورپی یونین سے آتے ہیں. اور ان $9 ارب جو $9 ارب ہمارے ملک میں آتے ہیں اس میں ہماری ملک کی معیشت میں وہ ان کا بڑا کردار ہے. تو اگر آپ فرانس کے سفیر کو نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 28 سفیر اس کے ساتھ جاتے ہیں. اور پھر یورپی یونین سے پھر پاکستانیوں میں وہاں پاکستانیوں کا کیا اثر ہوگا, ان کے ساتھ یورپی یونین کے ممالک کون سا رویہ اختیار کریں گے, یہ پھر آپ پوری قوم سمجھتی ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہونے جائے گا اور کیا ہو سکتا تھا اور کتنے لوگ وہاں بے روزگار ہو سکتے تھے اور کتنے پاکستانی وہاں سے واپس آ سکتے تھے. اس کے علاوہ جب ایک جو ماضی جو ایک ہمارے یہاں سلسلہ چل رہا ہے ایف اے ٹی ایف میں بھی ہمیں جو ہے وہ اسی قسم کی تنظیموں کی وجہ سے گرے لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. ماضی میں
آج یہ تحریک لبیک کہ پاکستان ہے، ماضی میں طالبان تھے اور ان کی طرف سے دہشت گردی تھی، مختلف جو ہے وہ طریقوں سے منی لانڈرنگ کی جا رہی تھی. بڑی مشکل سے ہم لوگ جو ہے FATF کے شرائط مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اب ہمارا جو آخری مرحلہ ہے انشاءاللہ جو 22 جون کو FATF کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں ہم یہ شرائط مکمل کر لیں گے تو ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. اگر فرانس کے سفیر کو نکالا جاتا تو گرے لسٹ پہ وہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی اور ہم پھر جو ہے وہ بلیک لسٹ کی طرف جو ہے ہم چلے جاتے. اب ایک تو یہ ڈیولپمنٹ، دوسرا جب آپ یہ دیکھیں کہ چند روز کی بات ہے جب فرانس کے سفیر کو نکالے جانے کے مطالبے ہوئے تو 3-4 روز قبل برطانیہ نے ہمیں ہائی رسک لسٹ میں شامل کر دیا ہے. اگر ہم اس قسم کی تحریکوں کے جو لیڈران کی کو ہم نے نہ روکا اور اس قسم کے جو انتہا پسند لوگ ہیں ان کی سرگرمیوں کو اگر ہم نے نہ روکا اور نہ کچلا تو پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا. نبی پاک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے جو ہے وہ معتبر ہیں، سب کے لیے، سب کے وہ ان سے زیادہ تو کوئی ہمیں دنیا میں عزیز نہیں ہے، اور ان کی جو حرمت ہے وہ ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ قابل احترام ہے. لیکن اگر جو تحریک طالبان نے ہمارے پاکستان میں احتجاج کے دوران جو لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ ان کی ایک بدماشی ظاہر ہوتی ہے. جو انہوں نے بدماشی کی ہے، جس طرح سے روڈوں پر لوگوں کو جو مارا ہے، جس طرح سے لوگوں کو شہید کیا ہے. ہمارے حضور حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے، اور وہ کفار جو تھے ان کی امانتیں رکھا کرتے تھے. تو ان کی تو بڑی عظیم شخصیت ہے، اور ان کا یہ اسلام نہیں تھا جو ہم لوگ اسلام پیش کر رہے ہیں. تو اس قسم کی تنظیموں پر ہمیشہ پابندی لگنی چاہیے. حکومت کا اقدام خوش آئند ہے. ہاں بالکل. آپ نے دیکھا تحسین صاحب کہ انہوں نے غریبوں کی املاک کو بھی نقصان پہنچایا، ان کی گاڑیوں کو جلا دیا، اور جن کو سیکیورٹی کے لوگوں کو مارا گیا وہ بھی مسلمان تھے، ان کو جس بے دردی سے مارا گیا ہے. اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیں، اس وقت وزیر اطلاعات کا قلمدان جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کو دیا گیا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ حکومت ان سے کیا کام لے سکتی ہے، اور یہ کیا ان کے آنے سے کچھ تبدیلی ہوگی؟ آغا صاحب، بات یہ کہ اس سے قبل بھی چودھری فواد کے پاس اطلاعات و نشریات کا قلمدان تھا، اور ہماری صحافی برادری خاص طور پہ ٹی وی چینلز کے مالکان کی شکایت پر ان کا قلمدان چینج کیا گیا تھا. اب جو ان کو اس کا قلمدان دیا گیا ہے اطلاعات و نشریات کا، میرے خیال سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو جو ماضی میں جو شبلی فراز تھے یا فردوس عاشق امان ہماری اطلاعات و نشریات کی ایڈوائزر رہی ہیں وزیر اعظم کی، وہ اپوزیشن کا جو ہے وہ مؤثر جواب نہیں دے سکی تھی. اور اس کے علاوہ اور بھی مشیر رکھے ہوئے تھے پرائم منسٹر نے، تو ایک پوری ٹیم تھی، لیکن اس ٹیم کے باوجود بھی وہ ان کا میڈیا میں مؤثر مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے اپوزیشن کا. ایک تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو تبدیل کیا گیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو وزیر اعظم کے اقدامات ہیں، جو انہوں نے ملک میں جو ان کے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، یا وہ جو عوام کی خدمت کے لیے وہ جو کام کر رہے ہیں، ان کی تشہیر نہیں ہو پا رہی تھی صحیح طور پر. تو جس کی وجہ سے اطلاعات و نشریات کا قلمدان کافی عرصے سے تبدیل کیے جانے کی جو خبریں آ رہی تھیں، اور اس مرتبہ انہوں نے اس کو تبدیل کر کے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. فواد چودھری صاحب جو ہیں اس کے لیے بالکل فٹ ہیں، اور یہ گورنمنٹ کے لیے ایک اچھا عمل ہے. اچھا، اب ملک میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مردم شماری کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں مردم شماری شفاف ہوگی، یا اس پہ پھر سے سوالیہ کوئی نشان اٹھایا جائے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو اب مردم شماری ہونے جا رہی ہے، اور مشترکہ مفادات کونسل میں 2 روز قبل اس کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں مردم شماری جو ہے وہ کرائی جائے گی، اور آئندہ جو انتخابات ہوں گے وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہی ہوں گے. اس میں حلقہ بندیاں بھی تبدیل ہوں گی، اور مردم شماری میں ظاہر آبادی بھی سامنے آئے گی.
گزشتہ مردم شماری میں جو سب سے زیادہ زیادتی ہوئی وہ کراچی شہر کے ساتھ ہوئی. یہ کراچی شہر جس کی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ ہے اور مردم شماری میں اس کو 1.5 کروڑ ظاہر کیا گیا ہے. یہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی میں، جو منتخب نمائندے ہیں، ان لوگوں کا ہمیشہ احتجاج رہا ہے، وہ کافی عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں. خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس پر احتجاج کیا، ایک انٹلیکچوئل فارم میں ان کا احتجاج رہا، ورک انہوں نے کیا ہے. لیکن گورنمنٹ کی سطح پر اس پر کوئی خاص جو ہے دلچسپی ظاہر نہیں ہوئی. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو سندھ کے کامپرس ہیں ان کی بھی کوئی دلچسپی مجھے نظر نہیں آئی. ان کو بھی احتجاج کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کراچی جو ہے وہ معاشی ہب ہے پورے پاکستان کا، اور کراچی سندھ کا ایک حصہ ہے، سندھ کا دارالحکومت ہے. کراچی شہر 90% ٹیکس دیتا ہے سندھ کو، 95%، اور 70% ٹیکس دیتا ہے مرکز کو. اس صوبے کے ساتھ جو اس شہر کے ساتھ جو سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. پیپلز پارٹی نے جب گورنمنٹ کو گرانا تھا، وفاقی حکومت کو گرانا تھا، ایم کیو ایم کی حمایت کے لیے جب وہ بہادر آباد پہنچے تو انہوں نے کہا، ان کا ایم کیو ایم پاکستان کا مطالبہ تھا کہ مردم شماری جو ہے وہ کرائی جائے اور اس میں آپ ہماری حمایت کریں. پیپلز پارٹی نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، اس حکومت کا خاتمہ کریں مل کر، ہم سندھ گورنمنٹ میں آپ کو حصہ دیتے ہیں، ہم مردم شماری میں آپ کے ساتھ ہیں اور مردم شماری ہم کراچی کی دوبارہ مردم شماری کرائیں گے. اس کے بعد جب یوسف رضا گیلانی سے ووٹ لینے کا ٹائم آیا تو متحدہ قومی موومنٹ کے پاس پھر پیپلز پارٹی کے لوگ گئے اور ان کا وفد گیا. انہوں نے کہا کہ بالکل مردم شماری کے سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کراچی کے لیے مردم شماری کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن جو 3 روز قبل مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں جب مردم شماری کی بات کی گئی تو سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اس میں ان کی مخالفت کی، اور ان کا واحد ووٹ تھا پورے پاکستان میں جو مشترکہ مفادات کونسل کے ممبران ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا واحد ووٹ تھا جو مخالفت میں تھا مردم شماری کے. اب ایک طرف تو وہ یہ مردم شماری کے لیے جب اپنا مفاد ہوتا ہے تو وہ مردم شماری میں حمایت کی بات کرتے ہیں، جب اپنا مفاد نہیں ہوتا تو وہ مردم شماری کی مخالفت کرتے ہیں. آغا صاحب 2 روز قبل سی ایم ہاؤس میں جو ہے کچن کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اس میں چند وزراء نے شرکت کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مردم شماری کے خلاف وہ قومی اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے اور مردم شماری کو کسی طرح سے روکا جائے گا. اب اس کے پس پردہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مردم شماری ہوگی اور مردم شمار آئندہ جو ملک میں انتخابات ہوں گے وہ اس مردم شماری کے مطابق ہوں گے، اور مردم شماری میں ظاہر ووٹ بھی بڑھیں گے اور حلقہ بندیوں میں بھی فرق پڑے گا. تو شہری حلقے میں بھی جو ہے وہ بڑھیں گے حلقہ، اور ظاہر دیہی علاقوں میں بھی جو پیپلز پارٹی نے ماضی میں جس طرح سے میں مثال دوں، شکارپور میں ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ کم کی گئی، ٹھٹھا میں کی گئی جو ہے وہ پیرگوٹ کی ایک سیٹ کو ختم کیا گیا ضلع خیرپور میں. تو اس طرح سے پیپلز پارٹی نے ماضی میں بڑی جو ان کے مخالف سیٹیں تھیں ان کو ختم کیا اپنے اثر و رسوخ سے. اب لامالا وہ بھی بحال ہوں گی، شہری حلقوں میں بھی حلقے جو ہیں وہ بڑھیں گے، تو اس طرح سے پیپلز پارٹی کی اکثریت کو فرق پڑے گا. اس وجہ سے یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے پوری طرح سے زور لگا رہی ہے کہ ہم کسی طرح سے اس مردم شماری کو روکیں اور مردم شماری کو نہ ہونے دیا جائے. لیکن وفاقی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ مردم شماری ہوگی، مردم شماری کے تحت ہی ملک میں آئندہ انتخابات کرائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تحسین صاحب، مجھے اب یہ بتائیں کہ شوکت ترین صاحب کو وزیر خزانہ بنانے کی اطلاعات ہیں، اور اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کے اس جن کو کسی طریقے سے روکا جائے گا یا کنٹرول کیا جائے گا؟ آغا صاحب، میں ایک بریکنگ نیوز آپ کو اس وقت دے رہا ہوں. شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ ماضی میں بھی وزیر خزانہ رہے ہیں. شوکت ترین صاحب ایک قابل ترین شخص ہیں. جب اس حکومت کا قیام عمل میں آیا 2018 میں، تو سب سے پہلے حفیظ شیخ سے بھی پہلے عمران خان نے شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنائے جانے کی پیشکش کی تھی، لیکن ان پر ایک نیب کا کیس تھا. اچھا. انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں
نیب کے اس کیس سے فارغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں یہ وزارت قبول نہیں کروں گا۔ اب حفیظ شیخ کو نکالے جانے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، حفیظ شیخ کو کیوں نکالا، حفیظ شیخ کو اس لیے فارغ کیا گیا، ایک تو وہ بہت زیادہ متنازع تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اچانک اس کو نکالا، اچانک نہیں، اس لیے نکالا کہ شوکت ترین صاحب پر جو مقدمات تھے جو نیب میں چل رہے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی میں نے بتایا نا کہ عمران خان کی چوائس صحیح تھی کہ وہ شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنائے۔ تو جب ان کا کیس ختم ہو گیا تو انہوں نے حفیظ شیخ کو فارغ کر دیا، اور اب عمران خان کے وہ دیرینہ دوست بھی ہیں اور ایک بڑے تجربے کار بھی ہیں معیشت کے حوالے سے، اور جب حکومت نہیں بنی تھی پیپلز تحریک انصاف کی تو معیشت کے حوالے سے وہ کافی مشاورت کیا کرتے تھے عمران خان سے، اور عمران خان جو ہے وہ کافی حد تک ان کے مشوروں پر عمل بھی کرتے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی جو گڈ گورنرز ہے وہ بتاتے ہیں کہ 3500 ارب روپے ہم نے قرض اتارا ہے، تو یہ تمام اس کے پس پردہ جو پالیسیاں تھیں وہ شوکت عزیز کی تھی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو آج ہمارا جس طرح سے معیشت جو سنبھالا دے رہی ہے، اس میں تمام جو پس پردہ وہ شوکت ترین صاحب کے مشاورت شامل تھی، اور اب وہ وفاقی وزیر خزانہ بنا دیے گئے ہیں، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں وہ کہاں ایڈجسٹ کرتے ہیں، سینٹ میں ان کو لے کر آتے ہیں یا انہیں جو ہے کہیں سے الیکشن لڑایا جاتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہیں سینیٹر بنایا جائے گا کہیں سے 6 ماہ کے اندر، تو وہ پھر وفاقی وزیر خزانہ بن جائیں۔ بہرحال پاکستان میں ایک یہ نئی چینج ہے، اور میں سمجھتا ہوں شوکت ترین کی وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد بڑی تبدیلی رونما ہونے کے امکانات ہیں۔ جہاں تک مہنگائی کا معاملہ ہے تو مہنگائی جو ہے صوبائی معاملہ ہے آغا صاحب، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، مہنگائی خود ساختہ مہنگائی ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری صوبائی گورنمنٹوں کو چاہیے کہ وہ مجسٹریٹ کو اختیارات دیں اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بنائیں، باقاعدہ ایک فورس تشکیل دی جائے، مہنگائی کا جن قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب کام جو ہیں وہ صوبائی گورنمنٹ کے ہیں، اور صوبائی گورنمنٹ خاص طور پر سندھ گورنمنٹ وفاقی حکومت سے بالکل تعاون نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا تحسین صاحب، آخر میں ایک میں آپ سے سوال کروں گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں سستے بازار عوام کے لیے لگائے گئے ہیں، تو سندھ حکومت ایسے اقدام کیوں نہیں اٹھا رہی کہ عوام کو ریلیف دے سکے؟ دیکھیں، سندھ حکومت نے ماضی میں بھی اس قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے، اور اب بھی ان کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے، کوئی ایسا ان لوگوں نے سسٹم ترتیب نہیں دیا ہے کہ وہ کوئی سستے بازار لگائے۔ اگرچہ ہمارے ہاں مارکیٹ کمیٹی کا نظام سسٹم موجود ہے، اور مارکیٹ کمیٹی کے ذریعے ہم لوگ مہنگائی پہ بھی کنٹرول پا سکتے ہیں، سستے بازار بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور اس میں اگر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر پا رہی تو میرے خیال سے ڈپٹی کمشنر اپنی سطح پر، اگر ڈپٹی کمشنر ایئر کنڈیشن کمروں سے نکلیں، اپنے آفیسز سے نکلیں، اور ہماری بیوروکریسی کو تھوڑا عوام کا درد ہو، تو وہ یہ از خود یہ کام کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیارات ہیں، وہ سستے بازار لگا سکتے ہیں، عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، بازار میں آ کر چھاپے مار سکتے ہیں، بازار ریٹس جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں، لیکن ہماری بیوروکریسی اس قدر جو ہے وہ آرام دہ ہے کہ وہ اپنے ایئر کنڈیشن بنگلوں اور ایئر کنڈیشن کمروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے تمام مہنگائی کا جو جن ہے وہ بری طرح سے بے قابو ہوتا جا رہا ہے، اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ایک دن ایسا ہوگا کہ پھر عوام کے ہاتھ ہوں گے اور حکمرانوں کے گریبان ہوں گے۔ بہت شکریہ تحسین صاحب۔ تھینک یو۔ سامعین، آپ نے تحسین عباسی صاحب کی باتیں سنی، اور ہمیں آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آخر میں ہمیں اجازت دیں، اور ہمارے چینل کا ضرور خیال رکھیں، اور سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں۔ پاکستان زندہ باد۔